بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حسن بن صباح کی جھوٹی بہشت کی سچی کہانی کے سلسلے میں ہم اس موڑ تک پہنچے تھے جہاں حسن اپنی علم سحر کی تربیت کے سلسلے میں ایک درویش سے ملتا ہے۔ اس سے آگے کی کہانی آج سنتے ہیں۔ حسن بن صباح کا اس درویش کے پاس اس انداز سے پہنچنا، جس انداز سے اسے پہنچایا گیا تھا، پراسرار افسانہ لگتا ہے، لیکن فرقہ باطنیہ اسی طرح زمین دوز اور پراسرار طریقوں سے پھلا پھولا تھا۔ حسن بن صباح کا استاد ابن عطاش کوئی معمولی شخصیت نہیں تھا، وہ فرقہ باطنیہ کا ایک اہم پیشوا تھا۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ وہ ایک قلعے کا مالک بھی تھا۔ اگلی صبح سورج ابھی افق سے نہیں ابھرا تھا جب 4 گھوڑے ایک چٹانی بھول بھلیوں سے نکلے۔ ان کا رخ خراسان کی طرف تھا۔ ایک گھوڑے پر حسن بن صباح سوار تھا، دوسرے پر فرحی، تیسرے پر درویش اور چوتھے پر درویش کا ایک آدمی سوار تھا۔ جب سورج افق سے اٹھ آیا اس وقت یہ چاروں گھوڑے ایک سرسبز پہاڑی کی ڈھلان پر چڑھتے جا رہے تھے۔ یہ ایک باقاعدہ راستہ تھا جس پہ بیل گاڑیاں اور گھوڑا گاڑیاں بھی چلا کرتی تھیں۔ درویش نے گھوڑا روک لیا، باقی 3 گھوڑے بھی وہیں رک گئے۔ درویش نے اپنے گھوڑے کا منہ اس طرف پھیر دیا جس طرف سے وہ آئے تھے۔ پیچھے دیکھو حسن، درویش نے کہا۔ حسن اور فری نے پیچھے دیکھا، ان کے چہروں کے تاثر بدل گئے۔ اس بلندی سے انہیں دور دور تک پھیلا ہوا جو منظر نظر آ رہا تھا وہ کچھ عجیب سا تھا۔ جس پہاڑی پر وہ کھڑے تھے وہ ہر طرف سے خوبصورت گھاس، پھول، پودوں اور خوشنما درختوں سے ڈھکی ہوئی تھی۔ دور ایک ندی ابھرتے سورج کی کرنوں میں چمک رہی تھی۔ اس سحر انگیز خطے میں میلوں رقبے میں پھیلا ہوا ایک بے آب و گیاہ چٹانی سلسلہ تھا جو گولائی میں تھا۔ چٹانیں نوکیلی بھی تھیں، بعض کی چوٹیاں مخروطی تھیں، کچھ بہت بڑے بڑے انسانی بتوں جیسی تھیں اور زیادہ اس طرح گول تھیں جیسے قدرت کے ہاتھوں نے انہیں بڑی محنت سے بنایا ہو۔ اس کے وسط میں کچھ جگہ ہری بھری نظر آ رہی تھی جہاں چند ایک درخت بھی کھڑے تھے۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں درویش کا ڈیرا تھا۔ ان چٹانوں کا رنگ سلیٹی بھی تھا اور سیاہ بھی، گویا یہ خطہ ایک ڈراؤنا سا لگتا تھا۔ دیکھ رہے ہو حسن، درویش نے کہا، میں یہاں سے آگے نہیں جاؤں گا۔ میں یہاں تک تمہارے ساتھ اس لیے آیا ہوں کہ ایک آخری بات کہنی تھی جو یہاں پر آ کر ہی کہی جا سکتی تھی۔ زندگی ہری بھری گھاس اور پھولوں کی سیج نہیں ہے، اس میں ایسی ایسی دشواریاں بھی ہیں کہ انسان ہمت ہارنے کے مقام پر پہنچ جاتا ہے، مگر کامیاب وہی ہوتے ہیں جو ان دشواریوں میں سے گزر جاتے ہیں۔ تمہارا استاد ابن عطاش تمہیں سیدھے راستے پر بھی ڈال سکتا تھا، لیکن اس نے تمہیں اپنے علم سحر کے ذریعے ایسا خواب دکھایا جس میں تم کو یہ راستہ نظر آیا۔ تم ان چٹانوں کے اندر آ گئے، تمہیں راستہ مل نہیں رہا تھا۔ 2 ناگوں نے تمہیں بھگا کر یہاں پہنچایا جہاں سے تم اس سلسلہ کوہ میں داخل ہوئے تھے۔ انسان کی زندگی میں ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ اسے سمجھ نہیں آتی کہ نجات کا راستہ کون سا ہے۔ وہ حالات اور کئی طرح کی دشواریوں میں اس طرح بھٹک جاتا ہے جیسے بھول بھلیوں میں آ گیا ہو۔ ان چٹانوں کے اندر زندگی کا ایک سبق ہے۔ دیکھو قدرت نے کیسی خوفناک جگہ کے اندر کتنا شفاف چشمہ بنا رکھا ہے اور اس کے ساتھ ہی کتنی اچھی پناہ گاہ ہے۔ ایسے چشموں تک وہی پہنچ سکتے ہیں جو ان چٹانوں سے ڈرتے نہیں ہیں، بھٹک بھٹک کر راستہ تلاش کر لیتے ہیں اور میٹھے چشمے تک پہنچ جاتے ہیں۔ ہم یہاں موجود تھے، ہمیں معلوم تھا کہ تم آ رہے ہو، ہمارے آدمی تمہیں دیکھ رہے تھے، ہمیں پہلے بتا دیا گیا تھا کہ تم آ رہے ہو۔ یہ تو تم جان ہی چکے ہوگے کہ اس لڑکی کو ہمارے آدمی اٹھا کر یہاں لائے تھے۔ ہمارا کوئی آدمی ان بھول بھلائیوں میں بھٹک نہیں سکتا۔ میں اس وقت تم سے بہت چھوٹا تھا جب میرا استاد مجھے یہاں لایا تھا۔ وہ باہر بیٹھ گیا تھا، اس نے میری کلائی کے ساتھ ایک دھاگا باندھ دیا تھا۔ یہ بڑا ہی لمبا دھاگا تھا جو گولے کی شکل میں استاد نے اپنے ہاتھ میں رکھا تھا۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ میں باہر بیٹھوں گا، تم اندر چلے جاؤ، اندر ایک چشمہ ہے اور اس چشمے کا پانی بھر کر لاؤ۔ استاد نے مجھے بتا دیا کہ یہ دھاگا راستے میں چھوڑتے جانا اور میں باہر گولے سے دھاگا ڈھیلا کرتا جاؤں گا۔ اگر تم تھک ہار گئے اور چشمے کو نہ پا سکے تو اس دھاگے کو دیکھ دیکھ کر واپس آ جانا۔ خیال رکھنا کہ دھاگا ٹوٹ نہ جائے ورنہ اندر جا کر باہر نکل نہیں سکو گے۔ میں اندر چلا گیا،
استاد دھاگا ڈھیلا چھوڑتا چلا گیا۔ یہ ذرا لمبی بات ہے کہ میں چشمے تک کیسے پہنچا، مگر میں اتنا زیادہ بھٹکا تھا کہ ٹانگیں اکڑ گئی تھیں اور میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا تھا، لیکن میں نے ہمت نہ ہاری اور چلتا گیا۔ پھر میرے ہوش و حواس اندھیرے میں ہی گم ہو گئے۔ معلوم نہیں میں کتنی دیر بعد ہوش میں آیا اور میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ میں چشمے کے کنارے پر پڑا ہوا تھا۔ میں اچھل کر اٹھا اور میرے کوزہ جو میرے ہاتھ میں تھا وہ ٹوٹا پڑا تھا۔ میں بے ہوش ہو کر گرا تو کوزہ پتھر پر گر کر ٹوٹ گیا تھا۔ اپنے استاد کو یہ یقین دلانے کے لیے کہ میں چشمے تک پہنچ گیا تھا، میں کپڑوں سمیت چشمے میں اتر گیا اور باہر آ کر چل پڑا۔ میری رہنمائی کے لیے دھاگا موجود تھا جو میں راستے میں پھینکتا آیا تھا۔ سورج ابھی غروب نہیں ہوا تھا کہ میں باہر اپنے استاد کے سامنے کھڑا تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ کوزہ ٹوٹ گیا ہے اور میں چشمے میں اتر کر اپنے کپڑے بھگو لایا ہوں۔ میں تمہیں وہ سبق دینا چاہتا ہوں جو میرے استاد نے مجھے دیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ زندگی کے چشمے خود چل کر کسی کے پاس نہیں جایا کرتے، انسان کو چل کر ان کے پاس جانا پڑتا ہے، اور پھر زندگی کے چشمے ان کا استقبال یوں کیا کرتے ہیں جو ان کی تلاش میں سنگلاخ وادیوں، سوکھی سڑی چٹانوں کی بھول بھلائیوں میں چلتے ہی چلے جاتے ہیں۔ اور استاد نے کہا تھا کہ یہ دھاگا جو میں نے تمہاری کلائی سے باندھا تھا، اسے صرف ایک دھاگا ہی نہ سمجھنا، یہ دھاگا انسانی رشتوں کی علامت ہے۔ انسانی رشتے ٹوٹنے نہیں چاہیے۔ تم اکیلے کچھ بھی نہیں، تم تنہا رہ گئے تو سمجھو تمہاری ذات ہی ختم ہو گئی۔ ہمیشہ یاد رکھنا کہ رشتوں کا یہ دھاگا ٹوٹنے نہ دینا۔ ذرا سوچو، اگر یہ دھاگا ٹوٹ جاتا تو میرا اور تمہارا رشتہ ٹوٹ جاتا اور تم ان بھول بھلائیوں سے نکل نہ سکتے۔ یہ ہے وہ آخری سبق جو میں نے تم تک پہنچانا تھا۔ حسن، ثابت قدم رہنا۔ تم نے فوج اور ملک سر کرنے ہیں۔ انسانی فطرت کی کمزوریوں کو اپنے مقاصد اور مفادات کے لیے استعمال کرنا ہے۔ انسانوں پر نشہ طاری کر دو۔ نشہ دولت کا بھی ہوتا ہے، عورت بھی آدمی کے لیے نشہ بن جایا کرتی ہے۔ نشوں کی کمی نہیں حسن، ابلیسی اوصاف میں بڑی طاقت ہے۔ میں تمہیں راز کی ایک بات بتاتا ہوں، بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نماز اپنا فرض اور خدا کی عبادت سمجھ کر پڑھتے ہیں۔ عام لوگ نماز صرف اس لیے پڑھتے ہیں کہ اگلے جہان جنت میں جائیں گے جہاں حوریں اور شراب ملے گی اور سوائے عیش و عشرت کے کوئی کام نہیں ہوگا۔ میں ان لوگوں کو دنیا میں جنت دکھا دوں گا، حسن نے پرعزم لہجے میں کہا۔ زندہ باد حسن بن صباح، درویش نے کہا۔ اب جاؤ، میں یہاں سے واپس جا رہا ہوں، الوداع۔ 2 دنوں کی مسافت کے بعد حسن بن صباح فری اور اپنے رہبر کے ساتھ ایران کے جس قلعے میں داخل ہوا وہ قلعہ اصفہان تھا۔ عام طور پر اسے قلعہ شہدر کہا جاتا تھا۔ یہ سلجوقی سلطان ملک شاہ نے تعمیر کروایا۔ اس امیر قلعہ کا نام ذاکر تھا۔ ذاکر سلجوقیوں کی طرح پکا مسلمان اور اسلام کا شیدائی تھا۔ یہ کوئی بڑا قلعہ نہیں تھا، اس کے اندر شہر آباد نہیں ہو سکتا تھا۔ اندر شہری آبادی تو نہ تھی، لیکن اچھے اور سرکاری عہدوں والے لوگ، انتظامیہ کے لوگ اور لوگوں کے ذاتی ملازم رہتے تھے۔ آبادی قلعے سے باہر اور ذرا دور رہتی تھی۔ اس آبادی میں فرقہ باطنیہ کے لوگ بھی رہتے تھے، لیکن وہ اپنی اصلیت ظاہر نہیں ہونے دیتے تھے۔ ذاکر کی عمر کم و بیش 50 سال تھی اور اس کی 2 بیویاں تھیں، دونوں کی عمریں 40 سال سے اوپر ہو گئی تھیں۔ ذاکر کوئی عیاش آدمی تو نہ تھا، پابند صوم و صلاۃ تھا، لیکن انسانی فطرت کی کمزوریاں تو ہر انسان میں موجود ہوتی ہیں۔ ایک روز وہ ہرنوں کے شکار کو گیا۔ ذاکر گھوڑے پر سوار ایک ندی کے کنارے کنارے جا رہا تھا۔ اس کے ساتھ 4 محافظ اور 2 مصاحب تھے۔ وہاں درخت تو بہت تھے، لیکن 2 درخت اس کے قریب تھے۔ ایک خودرو بیل دونوں کے تنوں میں اس طرح لپٹی اور پھیلی ہوئی تھی کہ وہاں چھت سی بن گئی تھی۔ ذاکر نے وہاں جا کر گھوڑا روک لیا۔ پہلے تو اس کے چہرے پر حیرت کا تاثر آیا، پھر ہونٹوں پر تبسم آیا۔ پھولدار بیل کی چھت کے نیچے ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی جس کی عمر 17-18 سال لگتی تھی۔ اس کی گود میں ہرن کا بچہ تھا۔ لڑکی کی آنکھیں ہرن کے بچے جیسی سیاہ اور خوبصورت تھیں اور اس کا حسین چہرہ بیل کے پھولوں کی طرح کھلا ہوا تھا۔ اس کے ریشمی بالوں سے 2-4 بال اس کے سرخی مائل سفید چہرے پر آئے ہوئے تھے۔ یہ بچہ کہاں سے لائی ہو لڑکی؟ ذاکر نے پوچھا۔ جنگل میں اکیلا بھٹکتا پھر رہا تھا، لڑکی نے جواب دیا۔ بہت دن ہو گئے ہیں، ماں کو ڈھونڈتا پھر رہا ہے۔ کھڑی ہو کر بات کر لڑکی، ایک محافظ نے لڑکی کو ڈانٹ کر کہا۔ امیر قلعہ کے احترام میں کھڑی ہو جاؤ۔
تم سب آگے چلو، ذاکر نے محافظوں کو حکم دیا، پل پر میرا انتظار کرو۔ لڑکی کے چہرے پر خوف کا تاثر آ گیا اور وہ آہستہ آہستہ اٹھنے لگی۔ ذاکر گھوڑے سے اتر گیا اور لڑکی کے قریب جا کر ہرن کے بچے کی طرف ہاتھ بڑھائے۔ لڑکی نے ہرن کا بچہ پیچھے کر لیا۔ میں ہرن کا یہ بچہ نہیں دوں گی، میں تم سے یہ بچہ لوں گا بھی نہیں، ذاکر نے کہا اور اس سے اس کا نام پوچھا۔ زرین، لڑکی نے جواب دیا۔ کیا اس بچے کے ساتھ تمہیں بہت پیار ہے؟ ذاکر نے پوچھا اور لڑکی کا جواب سنے بغیر بولا، یہ بچہ اتنا پیارا ہے کہ ہر کسی کو اس پر پیار آتا ہے۔ نہیں امیر، لڑکی نے خوف سے نکل کر کہا، یہ پیارا اور خوبصورت تو ہے، لیکن مجھے یہ اس لیے اچھا لگتا ہے کہ یہ ماں کے بغیر جنگل میں بھٹکتا پھر رہا تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے اپنا بچپن یاد آ گیا، جب میں بھی جنگل میں بھٹک رہی تھی اور میں اپنی ماں کو ڈھونڈتی پھرتی تھی۔ ذاکر اس لڑکی میں اتنا محو ہو گیا کہ لڑکی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس نے اسے بٹھایا اور خود اس کے قریب بیٹھ گیا۔ لڑکی نے اس سے پرے ہٹنے کی کوشش نہ کی۔ پھر تمہیں ماں کہاں ملی؟ ذاکر نے پوچھا۔ ماں آج تک نہیں ملی، زرین نے جواب دیا۔ اس وقت میری عمر 3-4 برس تھی۔ مجھے کچھ خانہ بدوشوں نے پال کر بڑا کیا، مگر اب تم ان سے کس طرح بچھڑ گئیں؟ بڑا ہی تند و تیز طوفان تھا، قافلے والے نفسا نفسی کے عالم میں بکھر کے رہ گئے، کسی کو کسی کی خبر نہیں تھی، جس کا جدھر منہ آیا وہ اس طرف چل پڑا، میں اکیلی رہ گئی۔ طوفان کے تپیڑے اس قدر تیز تھے کہ میرے پاؤں اکھڑ گئے، میں چھوٹی سی تو تھی، طوفان نے مجھے اپنے ساتھ اڑانا شروع کر دیا اور اب میں پانی کے ایک ریلے میں بہتی ہوئی اس جگہ پہنچ گئی۔ ایک بزرگ نے مجھے بیٹی بنا کر پالا پوسا، میں انہیں ہی اپنا باپ اور ان کی بیوی کو اپنی ماں سمجھتی ہوں۔ مجھے ان سے بہت پیار ملا ہے اور ایسی زندگی ملی ہے جیسے میں شہزادی ہوں۔ کون ہیں یہ لوگ؟ احمد بن عطاش، زرین نے جواب دیا، قلعے کے باہر رہتے ہیں، مذہبی عالم بھی ہیں۔ زرین کا انداز بیاں ایسا معلوم اور بھولا بھالا تھا کہ جیسے ذاکر اس میں ڈوب کر رہ گیا ہو۔ لڑکی نے اپنی زندگی کی ایسی دردناک کہانی سنائی تھی جس سے ذاکر کے دل میں اس کی ہمدردی پیدا ہو گئی تھی۔ اس نے لڑکی کے ساتھ اس انداز سے باتیں شروع کر دیں جیسے کوئی بہت پرانی واقفیت یا شناسہ والا کیا کرتا ہے۔ ذاکر نے بیل سے ایک پھول توڑا اور زرین کو دیتے ہوئے کہا کہ میں تمہیں اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں، کیا تم میری زندگی کی ساتھی بنو گی؟ کیا تم میرے گھر چل کر رہو گی؟ پھول کسی کے پاس چل کر نہیں جایا کرتے امیر محترم، زرین نے مسکراتے ہوئے کہا، پھولوں کے شیدائی خود چل کر پھولوں کے پاس آیا کرتے ہیں۔ تم جتنی حسین ہو اتنی ہی دانش مند ہو، ذاکر نے کہا، اب تو میں تمہیں ہر قیمت پر حاصل کروں گا۔ لڑکی نے کہا کہ میں نے بادشاہوں کی بہت سی کہانیاں سنی ہیں، آپ جیسے امیر بھی بادشاہ ہوتے ہیں، مجھ جیسی لڑکی پر مہربان ہو کر زر و جواہرات میں تول کر اپنے حرم میں ڈال لیتے ہیں، اور جب انہیں ایسی ہی ایک اور لڑکی مل جاتی ہے تو وہ پہلی لڑکی کو حرم کے کباڑ خانے میں پھینک دیتے ہیں۔ میں فروخت نہیں ہونا چاہتی اے امیر قلعہ، مگر میں بادشاہ نہیں ہوں، ذاکر نے کہا۔ کیا تم نے کبھی مسلمانوں میں کوئی بادشاہ دیکھا ہے؟ اور پھر میں کسی ملک کا حکمران بھی نہیں ہوں، میں سلجوقی سلطان کا ملازم ہوں، حکومت سلطان ملک شاہ کی ہے، وہ بھی اپنے آپ کو بادشاہ نہیں سمجھتے۔ میرے پاس کوئی حرم نہیں، 2 بیویاں ہیں جو بوڑھی ہو چکی ہیں، وہ تمہاری خدمت کیا کریں گی اور وہ تمہیں دیکھ کر بہت خوش ہوں گی۔ اس دور میں عربوں میں ایک سے زیادہ بیویاں رکھنے کا رواج عام تھا، اس وقت سوکن کا تصور نہیں تھا، بیویاں ایک دوسرے کے ساتھ خوش و خرم رہتی تھیں، یہاں تک بھی ہوتا تھا کہ کبھی کوئی بیوی اپنی کسی سہیلی کے ساتھ اپنے خاوند کا نکاح کروا دیا کرتی تھی۔ یہ کہانی جس خطے کی ہے وہاں سلجوقی سلاطین کی حکومت تھی، سلجوقی ترک تھے اور ان کے ہاں بھی یہی رواج تھا۔ اسلام قبول کر کے انہوں نے بھی اپنے آپ کو پابند کر لیا تھا کہ ایک آدمی زیادہ سے زیادہ 4 بیویاں رکھ سکتا تھا۔ حرم کا تصور عربوں کی طرح ان کے ہاں بھی ناپید تھا۔ ذاکر نے کہا کہ میں تمہیں زبردستی نہیں اٹھواؤں گا زرین، میں تمہیں زر و جواہرات میں بھی نہیں تولوں گا، میں اللہ اور رسول کے احکام کے مطابق تم سے نکاح پڑھواؤں گا، فیصلہ تم کرو گی۔ تو پھر میرے باپ سے جا کر بات کریں، زرین نے کہا۔ ہاں زرین، ذاکر نے کہا، میں تمہاری بات سمجھ گیا ہوں، میں احمد بن عطاش کے ساتھ بات کروں گا۔ ذاکر گھوڑے پر سوار ہوا اور ایڑ لگا دی، اس کے محافظ اور مصاحب ندی کے پل پر اس کے منتظر تھے۔ زرین نے اسے اپنی بستی بتا دی تھی جو قلعے سے تھوڑی ہی دور تھی۔ اس بستی کے قریب آ کر ذاکر نے گھوڑا روک لیا
اور اپنے ایک مصاحب سے کہا کہ یہاں احمد بن عطاش نام کا ایک عالم دین رہتا ہے، اسے میرا سلام پہنچایا جائے۔ ایک مصاحب نے گھوڑا دوڑایا اور وہ بستی کی گلیوں میں غائب ہو گیا۔ جب وہ واپس آیا تو اس کے ساتھ ایک آدمی تھا جو سر سے پاؤں تک سفید چغے میں ملبوس تھا۔ اس کے سر پر سلجوکی ٹوپی تھی اور ٹوپی پر سفید رومال تھا جو کندھوں تک لٹک رہا تھا۔ اس کی داڑھی لمبی تھی اور اس کے لباس کی طرح سفید۔ ذاکر نے اسے بستی سے نکلتے دیکھا تو گھوڑے سے کود کر اترا اور بہت ہی تیز چلتا اس شخص تک پہنچا، جھک کر اسے سلام کیا اور اس کے گھٹنے چھو کر مصافحہ کیا۔ احمد بن عطاش۔ ہاں امیر قلعہ، اس شخص نے کہا۔ احمد بن عطاش میں ہی ہوں، میرے لیے حکم؟ کوئی حکم نہیں اے عالم دین، ذاکر نے التجا کے لہجے میں کہا۔ ایک درخواست ہے، کیا آپ آج کا کھانا میرے ہاں کھانا پسند فرمائیں گے؟ زہ نصیب، احمد بن عطاش نے کہا، حاضر ہو جاؤں گا مغرب کی نماز کے بعد۔ ذاکر نے ایک بار پھر جھک کر اس سے مصافحہ کیا اور واپس آ گیا۔ مغرب کی نماز کے بعد احمد بن عطاش ذاکر کے محل نما مکان میں اس کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھا تھا۔ کھانے کے دوران ہی ذاکر نے درخواست کرنے کے انداز میں احمد بن عطاش سے کہا کہ وہ اس کی بیٹی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے، اور اس نے اسے یہ بھی بتایا کہ زریں اسے کہاں ملی تھی۔ احمد بن عطاش نے یہ رشتہ قبول کر لیا۔ 2-4 دنوں بعد ہی زریں دلہن کے لباس میں ذاکر کی زندگی میں داخل ہو گئی۔ ذاکر کی دونوں بیویوں نے بڑے پیار سے اس کا استقبال کیا۔ ذاکر نے 2 خادمائیں زریں کے لیے وقف کر دیں۔ مجھے کسی خادمہ کی ضرورت نہیں، زریں نے ذاکر سے کہا، میں آپ کی خدمت اپنے ہاتھوں سے کرنا چاہتی ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ رات کو آپ دودھ کے پیالے میں شہد ملا کر پیتی ہیں، آج سے آپ کی یہ خدمت میں کروں گی۔ کچھ دنوں بعد زریں نے ذاکر سے کہا کہ جس شخص نے اسے طوفان سے بچایا اور اتنے پیار سے پالا، اسے اجازت دے دے کہ 1-2 دنوں کے بعد وہ کچھ وقت یہاں گزار لیا کرے۔ مختصر یہ کہ یہ لڑکی ذاکر کے دل و دماغ پر اس قدر چھا گئی۔ ذاکر نے احمد بن عطاش کو بلا کر بڑے احترام سے کہہ دیا کہ وہ جب چاہے اس کے گھر آ جایا کرے اور جتنے دن چاہے رہ لیا کرے۔ ذاکر کو ذرا سا بھی شک نہ ہوا کہ احمد بن عطاش چاہتا ہی یہ تھا کہ اسے ذاکر کے گھر میں داخلہ مل جائے اور احمد اپنی سازش کو اگلے مرحلے تک داخل کرے۔ یہ قلعے میں اجازت کے بعد اگلے مرحلے پر احمد بن عطاش نے کون سی سازش شروع کی اور اس قلعے میں رہائش کا کیا غلط فائدہ اٹھایا، اسے جاننے کے لیے اگلی قسط کا انتظار کیجیے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور کمنٹس میں لکھ کر ضرور بتائیے گا کہ آپ کو جھوٹی بہشت کی سچی کہانی کیسی لگ رہی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نئی قسط کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔